السلام علیکم، خوش آمدید میرے چینل این علم پر۔ ہمارے آقا نبیوں کے سردار اور خاتم النبیین کی ولادت باسعادت سے پہلے دنیا شرک اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی، خاص کر عرب بت کدہ بن کر شرک کا گڑھ بن چکا تھا۔ اس کبیرہ گناہ سے کعبۃ اللہ بھی محفوظ نہ تھا۔ شیطان اپنی چالیں چل چکا تھا اور انسان کو گمراہی کی انتہائی پستیوں میں دھکیل چکا تھا۔ ایسے میں اپریل 570 CE میں بروز پیر خاتم النبیین اور تمام نبیوں کے سردار کی ولادت باسعادت عرب کے مشہور اور سب سے معزز قبیلے قریش میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شامل ہیں۔ عرب قبیلے کے رواج کے مطابق آپ کو دوسرے بچوں کی طرح دائی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا، جس کا مقصد بچے کی بہتر نشو و نما کے ساتھ ساتھ مشکلات سے مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کرنا تھا۔ دنیا میں باپ کی شفقت کے بغیر آنکھیں کھولنے والے ہمارے پیارے نبی 6 سال کی عمر میں دنیا کی سب سے شفیق ہستی اپنی والدہ کے سایہ سے بھی محروم ہو گئے۔ والدہ کی رحلت کے بعد 2 سال تک آپ کی پرورش کرنے والے آپ کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوں آپ کی پرورش چچا ابو طالب کی شفقت تلے آ گئی۔ آپ کی زندگی بچپن سے ہی پاکیزہ اور نیک سیرت تھی، اور ایسا ہونا میرے اللہ کا امر تھا، کیونکہ میرے مالک کی سنت ہے کہ نبی یا رسول کی زندگی ہمیشہ پاک، پرہیزگاروں والی اور ایکسیپشنل ہوتی ہے، تاکہ جب وہ وحدہ لا شریک کے راستے کی طرف بلائیں تو ان کی ذات اس دعوت کا عملی نمونہ ہو۔ آپ اچھے اخلاق اور اقدار کے ساتھ جوان ہوئے۔ قبیلے میں بڑا یا چھوٹا، جوان یا بوڑھا، سبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور نیک روح ہونے کی تائید کرتے تھے۔ صادق اور امین آپ کا لقب تھا۔ جب آپ عمر کے 25ویں سال میں پہنچے تو قریش کی مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنے غلام میسرہ کے ساتھ تجارت کے لیے بھیجا۔ میسرہ آپ کے تجارت کے اصولوں، ایمانداری اور دیانتداری کا بغور جائزہ لیتا رہا۔ واپسی پر اس غلام نے تمام واقعات حضرت خدیجہ کے گوش و گزار کر دیے، جس نے حضرت خدیجہ کو بہت متاثر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور پاک زندگی سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے آپ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، جو جلد ہی پورا ہو گیا۔ نبی پاک کی زندگی شروع سے ہی بت پرستی اور عربوں کی مشرکانہ عبادات سے مبرا تھی۔ آپ اکثر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور تہنائی میں اپنا وقت گزارتے۔ اسی غار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ علق کی آیات لے کر آئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ حضور جب گھر واپس آئے تو آپ پر کپ کپی طاری تھی۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا، مجھے کمبل اڑھا دو۔ حضرت خدیجہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا ماجرا حضرت خدیجہ کو سنا دیا۔ حضرت خدیجہ حضور کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ ورقہ بن نوفل کے مذہب کے بارے میں محققین کی مختلف آراء ہیں۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس وقت 4 لوگ شرک کی لعنت سے دور تھے، جن میں ورقہ بن نوفل کا بھی شمار ہوتا تھا۔ ورقہ نے
ساری حقیقت سننے کے بعد کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالی کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ میری خواہش ہے کہ میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہ سکتا جب آپ کے لوگ آپ کے مخالف ہو کر آپ کو شہر بدر کر دیں گے، مگر کچھ عرصے کے بعد ہی ورقہ بن نوفل دنیا سے کوچ کر گیا۔ اسلام کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے کر آ رہے تھے اور قرآن کا نزول وحی کے ذریعے شروع ہو چکا تھا۔ وہی قبیلے والے جو آپ کو صادق اور امین کہتے نہیں تھکتے تھے، توحید کے پیغام پر آپ کے دشمن بن گئے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو رسالت کا تاج پہنایا تھا، آپ اس مقصد کو لے کر آگے بڑھتے چلے گئے اور ہر طرح کی مشکلات اور مصائب کو اللہ کی راہ میں برداشت کرتے گئے۔ جب مکہ کے حالات اس قابل نہ رہے کہ یہاں پر مزید رہا جا سکے تو آپ نے اپنے جان نثاروں کو مدینہ ہجرت کرنے کے لیے کہا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ آ کر زندگی کے معمولات میں کچھ بہتری آئی اور تبلیغ کا کام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں نے کچھ سکھ کا سانس لیا، مگر مکہ والے اس چیز کو برداشت نہ کر پا رہے تھے کہ مسلمان سکون اور راحت کے ساتھ مدینہ میں اسلام کی تبلیغ کریں اور امن کی زندگی گزاریں۔ وہ اپنی شرارتوں اور سازشوں میں لگے رہے، جس کا نتیجہ اسلام اور کفار میں جنگ بدر کی صورت میں سامنے آیا، جس میں 313 صحابہ نے 1000 سے زائد کفار کی جماعت کو شکست دی، جو نہ صرف عددی طور پر کہیں زیادہ تھے بلکہ گھوڑوں، تلواروں اور زرہوں میں بھی ان کا مسلمانوں سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ بدر کی شکست کے بعد احد کی جنگ مسلمانوں پہ مسلط کر دی گئی۔ ابتدائی طور پر صحابہ یہ جنگ جیت چکے تھے، مگر پہاڑ کی نگرانی پر مامور تیر اندازوں نے نبی پاک کے حکم کو فراموش کر کے پہاڑی کا قبضہ چھوڑ دیا۔ نتیجے میں دشمن نے پلٹ کر وار کیا اور شدید نقصان پہنچایا۔ اسی جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور قرآن کا نزول ہوتا رہا، اسلام کی تعلیمات آتی رہیں اور صحابہ اپنی زندگی کو ان تعلیمات کے مطابق ڈھالتے چلے گئے۔ پھر سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تبلیغ کرنے اور امن سے رہنے کے لیے ایک راستہ مل گیا۔ شرائط کے مطابق اگلے 10 سال کفار اور مسلمانوں میں کوئی جنگ نہیں ہونا تھی، گو کہ معاہدہ کی شرائط مسلمانوں کی خواہشات کے برعکس تھیں، لیکن معاہدہ کرنے والی شخصیت کوئی اور نہیں، سارے جہانوں کے سردار اور ہمارے آقا اور نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ اس معاہدے کی شرائط کا فائدہ صحابہ کرام اور اسلام کو نہ ہوتا؟ قرآن میں اس معاہدے کو فتح المبین سے تعبیر کیا گیا۔ اسی معاہدے کے بعد مسلمان تبلیغ کے لیے وفد کی صورت میں دوسرے ملکوں میں بھیجے گئے تاکہ اسلام کی روشنی ہر جگہ پھیل سکے۔ ان پیغامات کے رسپانس میں کہیں سے لبیک کا جواب آیا تو کہیں سے شیطانی تکبر اور فرعونی انداز دیکھنے کو ملا۔ سچائی
اور امن کے دین کا راستہ نہ کوئی روک سکتا تھا اور نہ ہی کوئی روک سکا۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات میں اس طرح رنگ لیا تھا کہ ان کی زندگی اور اسلام کی تعلیمات ہر ایک کو گرویدہ کر لیتی تھیں اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر لیتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ صرف 2 سال ہی چل سکا کیونکہ کفار مکہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور مکہ کی طرف چلنے کا ارادہ فرمایا۔ نبی پاک اپنے جان نثاروں کے ساتھ 18 رمضان 8 ہجری میں مکہ میں داخل ہوئے اور کسی بھی قسم کے جانی نقصان اور جنگ و جدل کے بغیر مکہ کو فتح کر لیا۔ ابو سفیان جو اسلام کا دشمن تھا نے اسلام قبول کیا، کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھتے جاتے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ نبی پاک نے قریش سے سوال کیا کہ تم کیسے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ رحم اے اللہ کے پیغمبر، ہم آپ سے بھلائی کے علاوہ کسی چیز کی توقع نہیں رکھتے۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آج تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی قدغن نہیں، تم آزاد ہو اور اپنے راستے پر جا سکتے ہو۔ فتح مکہ اسلامی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ بہت سے قبائل اور لوگ اسلام اس لیے نہیں قبول کر رہے تھے کہ اسلام طاقتور نہیں ہوا تھا، مگر اس فتح کے بعد لوگ اور قبائل اسلام کی حقانیت کے قائل ہو گئے اور مذہب اسلام کو قبول کرنے لگے۔ فتح مکہ کے بعد نبی پاک زیادہ عرصہ حیات نہ رہے، لیکن ان کا پیغام پھیل چکا تھا، شرک کے بادل چھٹ چکے تھے، وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا نظام قائم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو رہتی دنیا کے لیے پسند کر لیا اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ قرآن کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے امر ہو گئیں۔ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست اور معاشرت کا عظیم الشان منشور دیا، جس پر عمل کر کے ہی دنیا اور آخرت میں فلاح حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر کہا، اے اللہ میرا گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ سن 11 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، مگر آپ کی سنت اور قرآن مسلمانوں کے لیے رہتی دنیا تک مشعل راہ ہے، اور یہی راستہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا واحد راستہ ہے۔